یہ ایک عالیشان کروز شپ تھا جو سمندر میں ہونا چاہیے تھا، مگر اب صحرا کے بیچ میں کھڑا تھا۔ ارد گرد کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ دازوانگ خاندان اس عجیب منظر کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیسے ہوا۔ بس کل تک وہ سمندر میں کشتی چلا کر موج مستی کر رہے تھے، لیکن جب آنکھ کھلی تو سمندر کا پانی غائب تھا اور چاروں طرف صرف صحرا ہی صحرا تھا۔ دازوانگ کی بیٹی کشتی پر کھڑی ہے کر سگنل تلاش کرنے لگی، مگر کوئی جواب نہ آیا، یہاں تک کہ قطرنما بھی کام کرنا چھوڑ چکی تھی۔ ان کا مکمل رابطہ بیرونی دنیا سے کٹ چکا تھا۔ جب انہوں نے آپس میں تھوڑی سی بات چیت کی تو انہیں اندازہ ہوا کہ ان کی پوزیشن وہی ہے، صرف سمندر کا سارا پانی کہیں غائب ہو چکا ہے۔ ایسے میں دازوانگ کا بیٹا ذرا ہوشیاری دکھاتا ہے۔ وہ دور ایک پہاڑی پر چڑھ کر ایک غباروں کا گاچھا آسمان میں چھوڑ دیتا ہے، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ حرکت اس کی زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا بن جائے گی۔ ادھر دازوانگ کشتی کے کیبن میں بجلی مرمت کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کشتی کے کمیونیکیشن سسٹم سے ریسکیو ٹیم سے رابطہ کرے۔ وہ بار بار کیپٹن کے ریڈیو پر آواز دیتا رہا، اور آخر کار 666 او کوشش پر اسے دوسری طرف سے کسی کی آواز سنائی دی۔ وہ شخص ایک چھوٹی آبدوز سب میرین میں موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ زمین کے مقناطیسی میدان میں الٹ پھیر ہو چکی ہے اور تمام سمندر کا پانی زمین کے نیچے چلا گیا ہے۔ اس نے خبردار کیا کہ یہ گردش دوبارہ ہو سکتی ہے اور سمندر کا پانی واپس آ جائے گا۔ دازوانگ نے فوراً صورتحال کی سنگینی کو محسوس کیا اور فیصلہ کیا کہ فوراً کوچ کرنا ہوگا، ورنہ ان کا انجام موت ہوگا۔ دازوانگ اور اس کی بیوی کے 2 بچے تھے۔ اس نے آبدوز والے شخص سے پوچھا کہ اس کی آبدوز میں کتنے لوگ سما سکتے ہیں۔ اس شخص نے جواب دیا کہ وہ آبدوز سائنسی تجربات کے لیے بنائی گئی ہے اور صرف 3 افراد کی گنجائش ہے۔ اس کے 2 ساتھی تو پہلے ہی سیٹ بیلٹ نہ ہونے کی وجہ سے جان سے جا چکے ہیں۔ یہ سن کر دازوانگ نے فوراً قربانی دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا کہ وہ اور اس کی بیوی پیچھے رہیں گے، بس اس کے بچوں کو بچا لیا جائے۔ دوسری طرف والے نے تھوڑی دیر سوچ کر حامی بھر لی اور اپنا لوکیشن شیئر کر دیا۔ دازوانگ نے وہ کوآرڈینیٹس نقشے پر نوٹ کیے اور اندازہ لگایا کہ وہ آبدوز سے صرف 2 یا 3 دن کی دوری پر ہے۔ دوسری طرف والا شخص بولا کہ وہ اسی چینل پر انتظار کرے گا جہاں ابھی کال ہو رہی ہے۔ دازوانگ اور اس کی بیوی نے فیصلہ کیا کہ ایک رات آرام کریں گے اور صبح روانہ ہوں گے۔ اگلی صبح دازوانگ نے دور پہاڑی پر ایک سایہ دیکھا۔ اس کے ساتھ ایک بڑا کالا کتا بھی تھا اور وہ شخص ہتھیار لیے کھڑا تھا۔ دازوانگ کو لگا کہ یہ شخص مدد کا محتاج ہے۔ اس نے فوراً اپنی پانی کی بوتل اٹھائی اور اس کی طرف چل پڑا۔ اس نے اس سے کہا کہ اس کی بیوی ایک ڈاکٹر ہے اور وہ مدد کر سکتی ہے۔ دازوانگ نے پانی کی بوتل اس شخص کو دی۔ اس شخص نے ہتھیار نیچے رکھا اور بوتل سے پانی پیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے بوتل پھینکی اور دازوانگ کے چہرے پر گیونسا مارا، پھر ایک زوردار لات ماری اور ہتھیار اٹھا کر دازوانگ پر وار کر دیا۔ دوسری بار وار کرتے ہی اس نے ہتھیار دوبارہ اٹھایا اور اب دازوانگ کی بیوی کی طرف بڑھنے لگا۔ بیوی خوف زدہ ہو کر بھاگنے لگی۔